السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے دل ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کرتے ہیں، جس میں کہ روحام جو ہے وہ پریشانی میں اپنے باپ کو فون کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ملیحہ کا کہیں پتہ نہیں چل رہا، تو میں اب پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں اور وہاں پتہ کرتا ہوں، اور بالآخر اسے ایک ہاسپٹل میں ملیحہ زخمی حالت میں مل جاتی ہے اور وہ اس کو ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو گھر لے کر آتا ہے اور وہ بہت پریشان ہے، اپسیٹ بھی ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ اصل میں میری ملیحہ جو ہے یہ بہت کمزور ہے اور بڑی ڈرپوک بھی ہے، اس کو ہمیشہ کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو بیٹا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ساری عمر اس کا ساتھ دو گے، اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ تو روحام کہتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر محیط کے بہن جو ہے وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے اور اس کو 6 ماہ کی سزا ہو گئی ہے۔ اور پھر ثنا کا دکھایا جاتا ہے کہ ثنا جو ہے وہ واپس آ گئی پاکستان، اور اس کا باپ جو ہے وہ فون کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اب ایک ایسی چوٹ پہنچائی ہے روحام کو کہ وہ ساری عمر بھولے گا نہیں۔ اور اس سے پہلے اے دل کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے روحام جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے ملیحہ کا اور اس کی ماں کی دیکھ بھال میں بھی، اور اس کو ہر طرح سے اس کا ساتھ دیتا ہے اور گھر کے کاموں میں بھی اس کی مدد کرتا ہے، وہ اس چیز کے لیے کافی ممنون ہے اور ماں بھی کافی مطمئن ہے اس بات پہ۔ اور پھر وہ ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کہاں ہے روحام، تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو آفس سے کافی دیر سے آ گئے ہیں۔ تو کہتی ہے تو پھر کیا کھانا کھا لیا تم دونوں نے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، ابھی میں کھانا چڑھا کر آئی ہوں۔ تو ماں جو ہے کافی اس کو اس بات پہ ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ کھانا جلدی بنا لیا کرو، جب وہ تھکا ہوا آفس سے گھر آئے تو اس کو فوراً کھانا دیا کرو۔ اور روحام جو ہے وہ اندر کمرے میں ان کی باتیں سن رہا ہے اور ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھو یہ مجھے بالکل تمہارے بابا کی طرح لگتا ہے، اس کی عادتیں بابا سے بہت ملتی ہیں، وہ بھی بہت نفیس اور بڑے نرم مزاج انسان تھے، اور تم اس کی قدر کرنا اور اس کو کبھی بھی میں جو ہے وہ پریشان مت کرنا۔ اور پھر اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا تم نے اپنا حلیہ بنا رکھا ہے، میں بیمار ہوں اور اس کا تم اس طرح سے اپنا حشر کر لو گی، نئی رویلی دلہن ہو، تیار رہا کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیا کروں، بڑے بڑے جھمکے پہن لوں؟ تو ماں اس کے بعد جواب میں مسکرا دیتی ہے۔ اور پھر ماں بیمار ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو بلڈ بھی لگنا ہے، اور روحام کی اس دن میٹنگ بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے بلڈ بینک فون کر دیا ہے اور وہاں سے ڈاکٹر آ جائے گا اور کچھ انجیکشن بھی آنے والے ہیں، تو وہ ملیحہ روحام کو کہہ دیتی ہے کہ وہ بھی لیتے آنا، اور لیکن اس کو دیر ہو جاتی ہے اور اس کو جب وہ آفس سے اٹھنے لگتا ہے تو اس کا باس اس کو کہتے ہیں کہ ایک اور میٹنگ میں تمہیں جانا ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اس کمپنی سے تمہیں بات کرنی ہے، تو اس کو وہاں جانا پڑ جاتا ہے اور ادھر گھر پر یہ انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر جب وہ بلڈ بینک والے تو آ جاتے ہیں، وہ بلڈ ارینج کر لاتے ہیں، اس کو بلڈ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ انجیکشن چاہیے ہوں گے، تو انجیکشن کیا ہیں گھر پہ؟ تو وہ کہتی ہے کہ انجیکشن تو ختم ہو گئے ہیں، تو وہ بہت ضروری ہے، اس لیے وہ پھر ملیحہ کو خود ہی جانا پڑتا ہے، لیکن اس کو قریب سے کہیں سے بھی میڈیکل اسٹور سے وہ انجیکشن نہیں ملتے، جس کے لیے اسے وہاں گھر سے کافی دور جانا پڑتا ہے اور اس کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ پیچھے سے اسے ساس سسر جو ہیں روحام، چونکہ انہیں ماں کو فون کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آنٹی کی اور ملیحہ اکیلی ہے، پریشان ہے، تو آپ ابو کو بھیج دیں اس کے پاس۔ تو جب وہ آتے ہیں مارکیٹ سے گھر، تو وہ پھر دونوں میاں بیوی وہاں آ جاتے ہیں اس کے پاس، تو ان کی پڑوسن جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہے، وہ ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ آئیں آپ لوگ اندر آئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ملیحہ کو فون کرنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، اور وہ لوگ کافی دیر ٹرائی کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا فون نہیں ملتا، سب بڑے پریشان ہیں، اور وہ بلڈ بینک والے بھی کہتے ہیں کہ اب ہم اتنا دیر انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں ہمارے اور پیشنٹ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں باپ جو ہے وہ روحام کا باپ فون کرتا ہے ملیحہ کو، تو وہ اس کا فون اٹینڈ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس انکل میں رکشے میں بیٹھنے لگی ہوں اور میں واپس آ رہی ہوں، بہت اصل میں دور آنا پڑا مجھے، یہ انجیکشن نہیں مل رہے تھے۔ اور پھر وہ جیسے ہی کال رکھنے لگتی ہے تو اس کا فون سنیچ ہو جاتا ہے اور رکشے پہ موٹر سائیکل پہ 2 لوگ آتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ اس کا پرس بھی چھین لیتے ہیں، اس کا موبائل بھی چھین لیتے ہیں اور اس کے سر پر
گن مار کے اس کو زخمی کر کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ اب سب اس کو ڈھونڈنے بھی لگ رہے ہیں کیونکہ وہ فون سے چھن گیا ہے، فون پہ رابطہ تو ہو نہیں سکتا، اور اس طرح ہر طرف سے پریشانی جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اور دوسری طرف محیط کا دکھایا جاتا ہے کہ اس کی جو بہن ہے، بڑی بہن، اس کا جو رشتہ طے کر چکے ہیں، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب میرے سسرال والے جو ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں جلدی، تو ماں کہتی ہے تم کیسی بہن ہو، بھائی تمہارا باہر قید میں ہے، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، رہا نہیں ہو جاتا، میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تو کہتی ہے کہ اب آپ زیادہ انتظار میں نہیں کروں گی، اور وہ لوگ بھی انتظار نہیں کرنا چاہتے، بس آپ جلدی سے شادی کی تاریخ رکھ دیں۔ وہ کہتی ہے، ماں کہتی ہے کہ میرے پاس تو ابھی شادی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، نہ کوئی جہیز بنایا ہے میں نے، نہ کچھ۔ وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف ڈیٹ فکس کریں۔ تو کہتی ہے اچھا، تو اس کا مطلب ہے تم ان کے ساتھ سارے پروگرام بنا چکی ہو۔ اور پھر ماں جو ہے وہ بڑی دکھی ہو کے سوچتی ہے کہ بہن بھی کتنی خود غرض ہے اور اس کو صرف اپنی خوشی کی پرواہ ہے۔ اور بہن کہتی ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا نا، میری وجہ سے تو وہ نہیں گیا، وہ تو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس نے وہ کیا، ایکسیڈنٹ کیا، اور وہ آج بند ہے، قید میں ہے، تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں۔ اور روحام جو ہے وہ جب اس کی کمپنی میں اتفاق سے ثنا کے والد جو ہیں وہی آ جاتے ہیں، اور جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، اور یہ انکار کر دیتا ہے پریزنٹیشن دینے سے، لیکن پھر وہ باس کہتے ہیں کہ کوئی وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں پریزنٹیشن دے رہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں، وجہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، بہت ہی ذہین لڑکا ہے، اور اس کی قدر کی جانی چاہیے، بلکہ یہ تو اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، اور اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو یہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پریزنٹیشن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس میں یہ پروجیکٹ آپ کے ساتھ کروں گا، میری یہ شرط ہے کہ اس پروجیکٹ کو ہیڈ جو ہے وہ روحام کرے گا۔ لیکن روحام جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں یہ پروجیکٹ نہیں کروں گا، اور پھر آ کے اپنی ماں کو بھی کال کر کے بتا دیتا ہے کہ وہ میری عزت نفس کا سودا کرنے آئے تھے، اور میں یہ نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے میں نے انکار کر دیا ہے۔ اور ملیحہ جو کہ اس کے لیے چائے لے کر آتی ہے اور اس کی تھوڑی باتیں سن لیتی ہے، تو وہ چائے رکھ کے جانے لگتی ہے، تو وہ فون بند کر کے کہتا ہے کہ آپ کیا چپ چپ کر میری باتیں سن رہی تھیں، آپ مجھ سے ویسے پوچھ لیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو کہتی ہے نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ویسے بھی جس چیز میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو میں اس میں کیوں آپ سے چپ چپ کے سنوں گی آپ کی باتیں۔ لیکن پھر بعد میں اس کو خود ہی مشورہ دیتی ہے کہ اگر کوئی پرانا دشمن آپ سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی دشمنی کو زندہ کرنے آیا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی صلاحیتوں کا احساس ہو گیا ہو، اور وہ آپ کی تعریف کرنے کے لیے آیا ہو۔ اور پھر اس کو کہتی ہے کہ آپ سوچ لیجئے، پروجیکٹ بہت اچھا ہے، آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا میرے پروجیکٹ کا؟ تو کہتی ہے آنٹی نے مجھے کال کر کے بتایا تھا۔ تو بڑا کہتا ہے اچھا، امی میری جاسوسی کرتی رہتی ہیں۔ اور پھر وہ کہتی ہے نہیں، آپ آنٹی کو مت بتائیے گا، کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں۔ اور اس طرح سے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کے عادی بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ اے دل۔